اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ قاف، آیات 45 پیراگراف 8۔ پہلا پیراگراف مشرکین مکہ کے اعتراضات، دوسرا پیراگراف مکان آخرت کے دلائل، تیسرا پیراگراف 8 عذاب یافتہ قوموں سے عبرت، چوتھا پیراگراف دلیل آخرت، پانچواں پیراگراف مشرک کی سزا جہنم عدل کے مطابق ہے، چھٹا پیراگراف قلب منیب کا اجر، ساتواں پیراگراف تاریخی ہلاکت سے عبرت، آٹھواں پیراگراف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات۔ مرکزی مضمون: منکرین آخرت و منکرین رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم قریشی قیادت کے لیے آخرت کی دلیلیں اور تاریخ تکذیب رسالت سے استدلال، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر، تسبیح، حمد اور نماز کے ساتھ احوال دوزخ و جنت سے تذکیر، بالقرآن کا فریضہ انجام دینے کی ہدایت۔ زمانہ نزول: سورۃ کاف ایک مکی سورت ہے، غالباً الانعام کے بعد 5 نبوی کے آخر میں ہجرت حبشہ کے بعد نازل ہوئی۔ یہ دور تذکیر میں نازل ہوئی جب ظلم و ستم کا آغاز نہیں ہوا تھا لیکن تکذیب کا غلغلہ تھا۔ یہ سورت اپنے طرز بیاں اور مضامین کے لحاظ سے سورۃ الملک سے ملتی جلتی ہے۔ سورۃ کاف کے فضائل: عیدین، جمعہ اور مغرب کی نمازوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر نے حضرت ابو واقد لیثی سے پوچھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نمازوں میں کون سی صورتیں پڑھا کرتے تھے، تو انہوں نے جواب دیا، کان یقرأ فیہما بقاف والقرآن المجید واقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قاف اور سورۃ القمر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ صحیح مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز میں بھی اکثر سورہ قاف کی تلاوت فرماتے تھے تاکہ یہ زبان زد عام اور خاص ہو جائے۔ حضرت قتبہ بن مالک رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فجر کی نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ قاف پڑھتے سنا۔ سامع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الفجر والنحل باسقات اللہ تعالی النزید۔ صحیح مسلم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں بھی سورہ قاف اور اس طرح کی صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ کان یقرأ فی الفجر قاف والقرآن ونحوہا۔ صحیح مسلم۔ سورہ قاف کا کتابی ربط: پچھلی 3 صورتیں مدنی تھیں، سورۃ محمد، سورہ فتح اور سورۃ الحجرات۔ اب یہاں سورۃ قاف سے 7 مکی صورتیں آ رہی ہیں۔ ان تمام کا موضوع حوالے آخرت اور مکان آخرت کے دلائل پر مشتمل ہے۔ سورۃ محمد کے حکم جہاد کو، سورۃ الفتح کی فتوحات کی بشارتوں کو، سورۃ الحجرات کے حقوق کو، اس سورۃ قاف اور اس کے بعد آنے والی صورتوں کے عقیدہ آخرت سے مشروط کر دیا گیا ہے۔ اگلی سورۃ الذاریات میں عقیدہ آخرت کے اثبات کے لیے آفاقی، ارضی، آسمانی، عقلی، نقلی، تاریخی اور انفسی دلائل دیے گئے ہیں۔ آخری حزب: سورۃ قاف سے قرآن مجید کے 7 احزاب میں سے آخری حزب یعنی آخری منزل کا آغاز ہوتا ہے۔ اہم کلیدی الفاظ و مضامین: سورۃ قاف اپنے الفاظ، اسلوب اور جامعیت کے اعتبار سے پرتاثیر صورت ہے۔ اس صورت میں آخرت کی عقلی دلیلیں فراہم کی گئی ہیں تاکہ قلب منیب کو بیدار کر کے انسان کو عبد منیب بنایا جا سکے۔ سورہ قاف میں مشرکین مکہ کے قرآن مجید پر اعتراضات: قرآن کو قریشی کے ایک آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نازل کیا گیا؟ ان جاءہم منذر منہم۔ آیت 2۔ قرآن کی دعوت آخرت ہماری عقل میں نہیں آتی، ذالک رجعٌ بعید۔ آیت 3۔ سورہ قاف میں مشرک قیادت کے اوصاف بیان: اس صورت میں مشرکین مکہ کی قیادت کے اوصاف بیان کیے گئے۔ یہ کافر قیادت سخت ناشکری ہے، کفار۔ آیت 24۔ حق سے عناد رکھتی ہے، عنید۔ آیت 24۔ یہ قیادت خیر سے روکتی ہے، مناع للخیر۔ آیت 25۔ معتدن اور حد سے گزری ہوئی ہے، معتدن۔ آیت 25۔ غریب ہے، شک میں مبتلا ہے، مریب ہے، شک میں مبتلا ہے۔ آیت 25۔ مشرک ہے، الذی جعل مع اللہ الہا آخر۔ آیت 26۔ سورہ قاف میں مسلم قیادت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا بیان: اس صورت میں مشرک قیادت کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی گئیں۔ منذر۔ آیت 2۔ مذکر، نصیحت کرتے ہیں۔ آیت 45۔ جبار نہیں ہیں۔ آیت 45۔ تبلیغ دین میں جبر زبردستی نہیں۔ سورۃ قاف میں صحابہ کے فضائل بیان: متقین ہیں، اواب ہیں، ہر وقت اللہ سے رجوع کرتے رہتے ہیں۔ آیت 32۔
حفیظ ہیں، حدود الہی حقوق اور فرائض کا لحاظ کرتے ہیں، آیت 32۔ خاشی ہیں، خدا رحمان سے غیب میں ڈرتے ہیں، آیت 32۔ قلب منیب، دل گرویدہ یعنی متوجہ دل رکھتے ہیں، آیت 33۔ صابر، حامد اور مسبح ہیں، آیت 40۔ تذکیر بالقرآن اور دعوت و تبلیغ کے اہم کام میں منہمک ہیں، آیت 45۔ سورہ قاف میں عبد منیب اور بقلب منیب کے استعمال کی معنویت۔ اس صورت میں قلب منیب کی اہمیت اجاگر کی گئی۔ آسمان اور زمین میں موجود آفاقی دلیلوں میں ہر رجوع کرنے والے اور متوجہ ہونے والے عبد منیب بندے کے لیے بصیرت اور یاد دہانی کے اسباق موجود ہیں۔ تبصرۃ و ذکر لکل عبد منیب، آیت 8۔ دوزخ اور جنت کی وعدوں پر یقین کرنے والے، ہر رجوع کرنے والے اور حدود الہی کی حفاظت کرنے والے، رحمان سے ڈرنے والے اور متوجہ اور گرویدہ دل بقلب منیب کے ساتھ حاضر ہونے والے کے لیے انعامات کی بشارت ہے۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، آیت 33۔ طاقتور قوموں کی ہلاکت کے واقعات میں یاد دہانی کا سبق موجود ہے، جس سے فائدہ صرف وہی شخص اٹھا سکتا ہے جو دل قلب رکھتا ہو، متوجہ ہو کر اور کان لگا کر بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہو۔ ان فی ذالک لذکر لمن کان لہ قلب والقی السمع وہو شہید، آیت 37۔ سورہ کاف میں اثبات آخرت کی دلیلیں۔ اس صورت میں اثبات آخرت کی 4 دلیلیں فراہم کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ دفن کے بعد انسانی لاش کے اندر تغیرات عرضی کا مکمل علم رکھتا ہے کہ تحلیل کے بعد کون سا عنصر کہاں گیا۔ قد علمنا ما ننقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ، آیت 4۔ امکان آخرت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کی صفت قدرت اور صفت علم سے استدلال کیا گیا ہے۔ ایک عقلی دلیل کے ذریعے تخلیق اول سے تخلیق ثانی اور امکان آخرت پر استدلال کیا گیا۔ جو ہستی پہلی تخلیق سے عاجز نہیں تھی، اس کے بارے میں یہ گمان کیسے کیا جا سکتا ہے کہ وہ دوسری مرتبہ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتی۔ افعین بالخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید، آیت 15۔ آخرت کی ایک عقلی اور آفاقی دلیل بارش سے بنجر زمین کے سرسبز اور شاداب کیے جانے، مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت پر استدلال کیا گیا۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ، آیت 11۔ سورہ کاف میں اثبات آخرت کی دلیلیں۔ تاریخی دلیلیں۔ تاریخ ہلاکت اقوام کے سبق، جزا اور سزا، امکان قیامت پر استدلال کیا گیا۔ یہ تاریخی دلیلیں ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ 8 قوموں نے قریش کی طرح تکذیب سے کام لیا اور ان پر اللہ کا عذاب چسپاں ہو گیا۔ کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الرس وقوم تبع کل کذب الرسل فحق وعید، آیت 14۔ تاریخ کہتی ہے کہ قریش سے زیادہ طاقتور قوموں کو ہلاک کیا گیا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا، آیت 36۔ سورہ کاف میں امکان آخرت کی دلیلیں۔ دلائل آخرت قیامت کو نہ ماننے والے قریش کے لیڈروں پر ثابت کیا گیا کہ موسم بہار کے سبزے کی طرح لازماً روز قیامت انسانوں کو قبروں سے نکلنا ہوگا۔ وہ ایک بڑی چنگاڑ سنیں گے اور قیامت برپا ہو جائے گی، زمین پھٹے گی اور لوگ تیزی کے ساتھ قبروں سے برآمد ہوں گے۔ ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ، آیت 11۔ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق ذلک یوم الخروج، آیت 42۔ یوم تشقق الارض عنہم سرعا ذلک حشر علینا یسیر، آیت 44۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے صفت علم کی کئی طرح وضاحت کی گئی۔ اللہ مردے کی لاش کی تحلیل کے بعد بھی ہر جزء بدن کا علم رکھتا ہے۔ قد علمنا ما تنقص الارض منہم، آیت 4۔ اللہ تعالیٰ چونکہ انسانوں کا اور اس کے دلوں کا خالق ہے، اس لیے وہ دونوں کے وسوسوں کا بھی علم رکھتا ہے۔ وہ اپنے علم کے ذریعے ہر انسان کی رگ و جاں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ تک دعا پہنچانے کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، آیت 16۔ ہم اس کے اور اس کی رگے شارک کے بھی زیادہ قریب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ کفار کی طرف سے آپ وسلم کو دی جانے والی اذیت رسانیوں سے بھی اللہ تعالیٰ پوری طرح واقف ہے۔ نحن اعلم بما یقولون ما انت علیہم بجبار، آیت 45۔ سورہ قاف کا نظم جلی۔ سورہ قاف 8 پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔
آیات 1 تا 5 پہلے پیراگراف میں مشرکین مکہ کے مکان آخرت کے بارے میں شکوک و شبہات پر مشتمل اعتراضات کا جواب دیا گیا۔ پہلا اعتراض یہ تھا کہ رسول خود قریش کے اندر کا ایک انسان کیوں ہے، منذر منہم۔ دوسرا اعتراض آخرت کے بارے میں تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا بعید از عقل ہے۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ کی صفت علم سے دیا گیا کہ وہ لاشوں میں ہونے والی کمی کا بھی علم رکھتا ہے۔ مشرکین مکہ کی ضد اور ہٹ درمی پر روشنی ڈالے گی کہ دلائل پر مبنی حق آ جانے کے باوجود یہ تشکیک آمیز سوالات اٹھا کر تکذیب کر رہے ہیں۔ آیت 6 تا 11 دوسرے پیراگراف میں مکان آخرت کی دلیلیں فراہم کی گئی ہیں۔ ایک عقلی دلیل یہ ہے کہ جو اللہ بابرکت پانی کے ذریعے موسم خزاں کی مردہ زمین کو سرسبز اور شاداب کر دیتا ہے، وہی اللہ قبرستانوں کو زندہ کر کے قیامت کے دن انسانوں کو اٹھائے گا۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ۔ آیت 12 تا 14 تیسرے پیراگراف میں 8 قوموں کی تکذیب کے جرم میں ہلاکت کا ذکر ہے۔ تاریخ ہلاکت سے عبرت حاصل کرنے اور اللہ کے قانون جزا اور سزا کو تسلیم کر کے آخرت پر ایمان لانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ 8 قوم میں یہ ہیں: قوم نوح، اصحاب رس، قوم سمود، قوم عاد، فرعون، قوم لوط، اصحاب الایکہ اور قوم تبع۔ کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الایکہ وقوم تبع کل کذب الرسل فحق وعید۔ آیت 12 تا 14۔ آیت 15 چوتھے پیراگراف میں آخرت کی عقلی دلیل پیش کی گئی۔ دوسری عقلی دلیل: جو اللہ پہلی تخلیق سے عاجز نہ تھا، پہلی تخلیق کی پوری قدرت رکھتا تھا، کیا وہ دوسری تخلیق پر قادر نہیں ہو سکتا؟ پھر یہ دوسری تخلیق کے بارے میں کیوں شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں؟ آیت 16 تا 30 5ویں پیراگراف میں عالم نزا، موت اور دوزخ کا نقشہ کھینچ کر اسلام دشمن مشرکین و کافرین کو دوزخ کے عذاب سے ڈرایا گیا۔ اللہ تعالیٰ ظلام نہیں ہے اور شرک کی سزا عدل کے عین مطابق دوزخ کی آگ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مکمل علم رکھتا ہے، دل میں آنے والے وسوسوں کو بھی جان لیتا ہے، رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس کے فرشتے انسانوں کے اعمال نوٹ کر رہے ہیں۔ موت کی سختیاں برحق ہیں، قیامت برحق ہے، جس دن ہر آدمی 2 فرشتوں کے ساتھ حاضر کیا جائے گا، ایک سائق ہوگا اور دوسرا شہید، ایک ہانک کر لے جائے گا اور دوسرے کے پاس ریکارڈ ہوگا۔ اس دن غفلت کا پردہ چاک ہو جائے گا اور ہر ناشکرے اور حق سے اناد رکھنے والے آدمی کو دوزخ میں جھونک دیا جائے گا۔ جو شرک کرتا تھا اور سرکش تھا اور شکوک و شبہات میں گرفتار تھا، وہاں پھر وہ ابلیس سے جھگڑے گا اور ابلیس اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دے گا۔ دوزخ سے پوچھا جائے گا تو کیا بھر گئی ہے؟ وہ کہے گی حل من مزید، کیا کوئی اور ہے؟ استغفر اللہ۔ آیت 31 تا 35 چھٹے پیراگراف میں قلب منیب رکھنے والے متقین اور خاشعین کے لیے جنت میں اجر و ثواب کی تفصیل بیان کی گئی۔ متقین اور اوابین غیب پر ایمان لانے والے اور قلب منیب رکھنے والے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ ان کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو یہ چاہیں گے اور اس کے لیے بھی بہت کچھ ہوگا۔ وَلَدَيْنَا مزید، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوگا۔ آیت 16 تا 38 7ویں پیراگراف میں تاریخی ہلاکت اور قدرت تخلیق سے ہر شخص کو عبرت حاصل کرنے کی نصیحت کی گئی ہے جو دل اور کان رکھتا ہے۔ یہاں تاریخی دلیل بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے استدلال بھی ہے۔ قریش کو دھمکایا گیا کہ یہ کیا چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے زیادہ طاقتور لوگوں کو ہلاک کر کے رکھ دیا۔ ہم اشد منہم بطشا، انہیں قرآن سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے، لیکن نصیحت صرف دل والے ہی حاصل کرتے ہیں۔ آیت 39 تا 45 آخری پیراگراف میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الزامات اور اذیت رسانیوں پر صبر اور نماز کی ہدایت دی گئی۔ قیامت کا نقشہ کھینچا گیا کہ وہ ایک دھماکے کی آواز سنیں گے اور قبروں سے نکل پڑیں گے۔ قیامت کو برپا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے، اس بارے میں شک نہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے یہ بات سمجھائے گی کہ دعوت کو جبری طور پر مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ آخر میں قرآن کے ذریعے تذکیر جاری رکھنے کا حکم دیا گیا۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ مرکزی مضمون: منکر آخرت اور منکر رسالت کی عادت کے لیے آخرت کی عقلی دلیلیں فراہم کر کے شکوک و شبہات دور کر دیے گئے۔ تاریخ تکذیب سے خبردار کر دیا گیا، اس لیے صبر، تسبیح، حمد، نماز کے ساتھ احوال دوزخ و جنت سے تذکیر بالقرآن کا فریضہ انجام دیتے رہنا چاہیے۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔